بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب طعام، کھانے کے آداب۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اپنے صحابی کو فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اول و آخر پڑھے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت نیز کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے، کیونکہ اس نے کھانا۔ اور جب کوئی آدمی داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کا ٹھکانہ پا لیا، اور اگر کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے ٹھکانہ بھی حاصل کر لیا ہے اور کھانا بھی۔ یعنی جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، شیطان کی رہائش بھی ختم ہو جاتی ہے اور کھانا بھی۔ جو ایسا نہیں کرتا تو اس کی شیطان کی رہائش اس کے گھر میں ہوتی ہے اور کھانا بھی اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ حدیثیں آپ نے پڑھنی ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کے جو ہے کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عورتوں ایک لڑکی کو پکڑ اس کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی تھی، جو کھانا کھا رہی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا۔ اور اسی طرح کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کرام کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک اعرابی آیا اور 2 لقموں میں تمام کھانا کھا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا تم سب کے لیے کیا ہوتا، کافی ہوتا۔ اور یہ پھر آگے آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ کھانا کھانے کے بعد یہ اپنی دعا پڑھنی ہے۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ خواہش ہوتی تو تناول فرماتے، ناپسند کرتے تو اسے آپ چھوڑ دیتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ سے سالن طلب فرمایا، انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سرکہ کے سوا کچھ نہیں، آپ علیہ السلام نے منگوایا، پھر تناول فرمانے لگے، آپ نے وہ منگوایا، پھر تناول فرمانے لگے اور فرماتے ہیں سرکہ بہترین سالن ہے۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنی چاہیے، اور اگر روزہ دار ہو تو اس کے لیے دعا کرے۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو دعوت ملی تو ساتھ میں ایک اور شخص بھی ہو لیا، تو آپ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ یہ شخص ہمارے پیچھے آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اجازت دو ورنہ واپس لوٹ جائے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے اجازت دی۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم نے کہیں جانا ہے تو دعوت ملے تب جانا ہے، ویسے اضافی بندے بھی نہیں لے جانا۔